پاکستان میں لاسٹ جو لیڈرشپ آئی تھی وہ بینظیر بھٹو کی تھی. گلگت بلتستان کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ صوبہ بن جائے تو دیٹ از امپاسبل. کیونکہ عمران خان نے آتے ہوئے جب الیکشنز تھے اس نے اپنے اسپیچز میں وعدہ کیا تھا کہ میں گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا. تو وہ کون سے فورسز تھے جس کی وجہ سے عمران خان گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنا پائے؟ راجہ جلال گورنر بن گئے اس وقت یہاں ہماری گورنمنٹ نہیں آئی تھی. اس وقت کانہ ڈویژن میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی. تو جو مسلم لیگ کے جو صدر تھے گلگت بلتستان کے، وہ اگر وہاں پہ یہ ڈیسیجن ہوتا گلگت بلتستان جو ہے اس کو آئینی عبوری صوبہ دیا جاتا، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان سے واش آؤٹ ہوں گی. انتہائی اہم سورسز نے یہ کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے جو صدر ہی کہہ لیں وہ ہرڈل تھا. جتنے بھی آپ کے اندر بندے ہیں اسمبلی کے اندر کسی بھی پارٹی کے ہیں، سارے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اندر آ کے ذرا وفاق کے لیے ایک مل کے ایک پریس کانفرنس کریں نا، ذرا پریس کلب میں جا کے. اس وقت آپ کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں. I consider Imran Khan as a leader, not a politician. اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جن کو آپ پہلے ترجیح دیں گے؟ ٹاپ پریورٹی میری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوگی. جہاں تک آپ نے ریوکیشن آف کشمیر کی بات کی، جو انڈیا نے ریوکیٹ کیا کشمیر ایشو، ان کے لیے کیا ایکسٹرنل پریشرز نہیں تھے جس کی وجہ سے انڈیا انڈیپینڈنٹلی یہ ریوکیٹ کر پایا؟ پاکستان کے اندر آپ کی لیڈرشپ اتنی بولڈ ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کو بھی فیس کرے. ان دنوں پی ٹی آئی کے جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ بن کے رہ چکا، اور یہ تو سب جو ہوئی ہے یہ خوف عمران خان کے خوف کے لیے. پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہے تو 78 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی جا رہی ہے سر، تو اس کے بارے میں ایک گلگت بلتستان کے فرزند ہونے کے ناطے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس حساب سے؟ پہلے گلگت بلتستان کی عوام کو ایک ہونا پڑے گا. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اگر فتح اللہ کو دوبارہ ٹکٹ دیا تو آپ کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، معیار و میڈیا کا یہ بہت خاص پروگرام ہے دا کراک روم کرونیکلز، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے بہت خاص مہمان ہیں پروفیسر اجمل حسین. آپ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی گلگت بلتستان ونگ کے، اور ساتھ ہی آپ حلقہ 2 سے اپ کمنگ الیکشنز کے امیدوار بھی ہیں. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. جی تھینک یو. I'll begin with your early life کہ ہمیں یہ بتائیں، آپ کے نام کے ساتھ پروفیسر ہے، پروفیسر اجمل حسین. ذرا ہمیں اس کی کہانی بھی بتائیں کہ پروفیسر کیسے ہاؤ از اٹ لائک آپ کے نام کے ساتھ ہے، اور ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، ذرا ہمیں بتا دیں. جی بہت شکریہ آپ کا سجاد، آپ کے چینل کا. دیکھیں میں 2004 میں when I went out to UK، تو میں اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں سے MBA کر کے میں 2004 میں UK گیا. پھر 2011 میں واپس آیا. تو 7-8 سال میں نے گزارے، اور وہاں سے میں نے MS کی یونیورسٹی آف گرینوچ لنڈن سے اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ میں. دین آئی ریٹرن بیک ٹو مائی مدر لینڈ، اور یہاں آ کے میرے 3-4 ریسرچ آرٹیکلس بھی پبلشڈ ہوئے ہیں انٹرنیشنل. تو پھر یہاں پاکستان میں آ کے میں نے جناح یونیورسٹی اسلام آباد میں نے جوائن کی، اور وزٹنگ فیکلٹی میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا. تو اس ٹائم پہ آج کل تو پروفیسر کے لیے باقاعدہ PhD کرنی پڑتی ہے. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ جس وقت MS اور MPhil کے اسٹوڈنٹس ہی بہت کم تھے. تو اس وقت ہائر ایجوکیشن کا یہ کرائٹیریا تھا کہ اگر آپ کے ریسرچ آرٹیکلس پبلش ہوتے ہیں اینڈ ایف یو ہیو ایکسپیرئنس اراؤنڈ 4 to 5 years، تو آپ کو ٹیک لگتا ہے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. بیسکلی جو ٹیک میرے ساتھ ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، تو دین پیپل کال می اے پروفیسر. اور پھر واپس آ کے میں نے اپنی سروسز دی. 7 years میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا، اور کوئی 4 سال میں نے ڈاؤن میں. پھر میں گلگت آیا، پھر میں نے KIU جوائن کی. وہاں پہ کوئی 2-2.5 سال میں نے پڑھایا.
پھر سپٹمبر 2016 میں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پراپر طریقے سے جوائننگ کی. میرے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں پولیٹکس میں آؤں گا. جب ہم انگلینڈ چلے گئے تو دیکھیں پاکستان میں لاسٹ جو لیڈرشپ آئی تھی وہ بے نظیر بھٹو کی تھی, بے نظیر بھٹو. اور جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تو پاکستان میں لیڈرشپ نہیں رہ گئی. اس وقت عمران خان جو ہے اس کی پارٹی جو ہے اس کا ویژن جو ہے اس کا نظریہ پاکستان میں اس کی پینٹریشن ہو رہی تھی بڑی تیزی سے. تو وہاں بیٹھ کے 2004-05 میں ہی ہم جہاں ہم بیٹھتے تھے, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے اور بھی تھے, تو ہمارے سمپتھی جو ہے وہ خان کی طرف جا رہی تھی. آلدو اس ٹائم پہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پاکستان میں ایک پرومیننٹ لیڈرشپ تھی. اس کی شہادت کے بعد تو پھر خان صاحب جو ہے وہ بڑی تیزی سے سامنے آتے گئے, اور وہ جو چیزیں بتا رہے تھے ملک کے اندر کہ اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی ہم IMF کے بڑے قرض دار تھے, غالباً 85 بلین جو ڈالرز ہیں وہ وی ہیو ٹو پے بیک ٹو IMF. تو وہ ساری چیزیں جو ڈگ آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا تھا, خان نے اس ملک کے اندر جو سسٹم اس کو انٹروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا. تو میرے خیال میں اس سے میری انسپائریشن بڑھنے لگی خان کے لیے. تو ہوتے ہوتے پھر باقاعدہ فارمل کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی میں نے. جب میں واپس پاکستان آیا تو پھر مجھے پاکستان کی لیڈرشپ نے, اسد عمر تھے, کوئی پروجیکٹ تھا UN کا, جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, ایک UN کا پروجیکٹ ہے جینڈر ڈسکرمنیشن پہ, تو میں انٹرویو دینے چلا گیا. تو جو انٹرویو لینے والا بندہ تھا وہ اسد عمر تھا. تو کیونکہ اس ٹائم پہ میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں آرٹیکلس بھی لکھتا تھا, دا نیشن اینڈ دا آبزرور میں, اور بھی یہ سیکٹیرین جو کلیشز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آرٹیکلس لکھتا رہتا تھا اس ٹائم پہ. تو پھر وہ اسد عمر سے ڈسکشن میری جب ہو گئی تو کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. تو اس سے مجھے یہ کہا کہ یار گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف از ٹو ویک, خاص طور پر سٹی کے اندر. تو اس نے کہا کہ آپ جوائن کریں, آپ فارن کوالیفائڈ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, اور خان تو پڑھے لکھوں کو ڈھونڈ رہا ہے اس وقت. تو بڑا میرے لیے بڑا چیلنجنگ ماحول تھا, کیونکہ میری فیملی کے اندر یہ اجازت تھی, شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پولیٹکس میں آؤں گا, کیونکہ پیرنٹس وغیرہ کہتے تھے کہ یار اب بیوروکریسی تو گورنمنٹ کی جاب, جو ہمارے علاقے میں ایک وبا ہے یہ کہ اگر بچہ جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہ ملے تو وہ بس اس کا فیوچر سپوائل ہوا. لیکن اب بھی ایسا نہیں, اگر 10 سال پہلے بھی جائیں تب بھی یہ ڈائلما ہمارے پیرنٹس کے اندر تھا. تو مین وائل ایک لمبی اسٹوری ہے. تو بہرحال میں فائنلی میری فیملی نے, میرے محلے والوں نے, جو میرے عزیز و اقارب ہیں, ان سے میں نے باقاعدہ پوچھا, انہوں نے مجھے گو سگنل دے دیا. تو یہ تو ایک ٹف ٹائم ہے ابھی تک, آپ دیکھ رہے ہیں شروع کے دن اچھے تھے, بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے تو آپ خود پتہ ہے کہ اس وقت ہم بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں. اچھا, یو بلانگ ٹو اے پارٹی جس کا کنٹمپریری ٹائم کی بات کریں تو ان کا سلوگن بن گیا ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت آپ کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے. سو وداؤٹ یور آپ کی کور لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں PTI کی مستقبل گلگت بلتستان میں یا اوور آل پاکستان میں؟ دیکھیں کسی بھی ملک میں اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے پیپل آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. اگر آپ کے نالج میں ہو تو اس وقت جو NGOs ہیں, لوکل NGOs کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے انٹرنیشنل یورپین NGOs یا آپ کے مڈل ایسٹ کے NGOs, ان کی سروے ریسرچ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 70 سے 80% جو لوگ ہیں, اس میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان, اس وقت میں عوام کی بات کر رہا ہوں, وہ جو عوام ہے وہ ٹلٹ ہے عمران خان کے لیے. تو دیکھیں لیڈر از اے بگ ٹرم. تو آئی کنسیڈر عمران خان ایز اے لیڈر, ناٹ اے پولیٹیشین. اگر عمران خان لیڈر نہ ہوتا تو کبھی بھی اسمبلی سے باہر نہیں آتا. اس کے لیے بڑا دل چاہیے. اگر عمران خان لیڈر نہ ہوتا
تو KPK پنجاب کی اس نے اپنی گورنمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ تھی اس نے وہ اس سے وڈرا ہوا. ایک لیڈر ہی لانگ ٹرم سیکریفائس جو ہوتی ہیں وہ لیڈر ہی کر سکتا ہے. پولیٹیشین یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشین آلویز لوکنگ فار ڈفرینٹ اپرچونیٹیز. اس کو جہاں اپرچونیٹی ہوتی ہے وہ سوئچ کر لیتا ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت ملک کے اندر بڑے کرائسس کا شکار ہے. تو دیکھیں نیلسن منڈیلا از اے گڈ ایگزامپل. 25 سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہا بٹ اینڈ میں آپ خود جانتے ہیں کہ فیملیئر ہیں کہ اس نے پورے افریقہ میں اس کی وہ پرومیننٹ ہوا, اس کی گورنمنٹ آ گئی. اور عمران خان اگر جیل میں ہے تو ایک جیل میں بیٹھ کے اس وقت کہیں پہ بھی یو آر آلسو این ایگزامپل کہ آپ مجھ سے عمران خان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ بندہ ہے ہی نہیں, باہر جیل میں ہے. اس کا انفلوئنس, اس کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہے پبلک میں کہ آج جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جس چینل پہ بھی چلے جائیں, سوشل میڈیا میں آئیں, آؤٹ ڈور انڈور جتنے بھی میڈیا ہے, آپ کو خان کے علاوہ کوئی اور بات کوئی اور نہیں کرے گا. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ خان از اے بگ لیڈر. خان از ناٹ اونلی ڈپینڈس آن ود ان دا کنٹری بٹ اس وقت دنیا میں اگر آپ نے کہیں آپ نے مڈل ایسٹ کے یا فائنینشیل ٹائمز آپ دیکھیں تو اس وقت ٹاپ 5 جو لیڈرز ہیں پوری دنیا میں اس وقت خان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہیں. تو ایز اے لیڈر اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اسے ایز اے پولیٹیشین میں اسے نہیں لیتا, میں اسے لیتا ہوں ایز اے موٹیویشنل لیڈر. اچھا, خان صاحب کی بات کریں یا PTI کی بات کریں, اٹس اے پارٹی آف لائک مین لینڈ پاکستان. کیونکہ گلگت بلتستان کی کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی بات کریں تو خان صاحب کے دور حکومت میں یہ پرومس کیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو پروونشل اسٹیٹس دیں گے, عبوری صوبے کی بات چل رہی تھی. بٹ so far we haven't seen GB being declared as a عبوری صوبہ. اس وقت PTI کا کیا سٹانس ہے GB کے اس حیثیت کو لے کے؟ دیکھیں جو ہمارا مینیفیسٹو ہے 2015 کا مینیفیسٹو, اس میں کلیئر کٹ آئینی عبوری صوبے کا اس کی ہم نے ویٹیج کرائی اداروں سے بھی, جتنے بھی ادارے ہیں ساروں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ گلگت بلتستان کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ صوبہ بن جائے تو دیٹ از امپاسبل. یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیں کیونکہ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنس کے مطابق. تو اس میں ڈائریکٹ آپ اس کو ایک صوبہ نہیں بنا سکتے. بہت بڑا بولڈ ڈیسیجن آپ کو لینا پڑے گا. یس آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے آج سے 5-6 سال پہلے جب اس نے آرٹیکل A35 اور 70 کے تھرو کیسے اس نے اپنے کانسٹیٹیوشنل چینجز کی تھی. اب اف یو ریممبر, ہاں آرٹیکل A35 اینڈ 70 اس کو اس نے وہ کانسٹیٹیوشنل مینورنگ کی انہوں نے. تو اسی طرح اور آپ نے بات کی PTI کا کیا رول تھا کیونکہ ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے گلگت بلتستان کا. دیکھیں 2.5 سالوں میں وی ور ورکنگ آن اٹ, ہم اس پہ کام کر رہے تھے. مجھے نہ کہتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی اہم سورسز نے یہ کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے جو صدر ہی کہہ لیں وہ ہرڈل تھا, کیونکہ وہ ہرڈل کریٹ کر رہا تھا شروع میں. جب ہم راجہ جلال گورنر بن گئے اس وقت یہاں ہماری گورنمنٹ نہیں آئی تھی. اس وقت کانا ڈویژن میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی. تو جو مسلم لیگ کے جو صدر تھے گلگت بلتستان کے, وہ اگر وہاں پہ یہ ڈیسیجن ہوتا گلگت بلتستان جو ہے اس کو آئینی عبوری صوبہ دیا جاتا تو ان کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے واش آؤٹ ہوں گی, کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل کور ایشو ہے گلگت بلتستان کا. تو اس وقت یہ چیز ہو نہ سکی. جب ہماری گورنمنٹ گلگت بلتستان میں آئی تو جب خالد خورشید صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے تو ہم نے اس کو بڑی تیزی سے ہم نے کہا کہ یار ایسا موقع ہمیں نہیں ملے گا. تو 2.5 سالوں میں ہمارا دیکھیے
ہماری گورنمنٹ 2.5 سال کی رہی, خان کی گورنمنٹ 3.5 سال کی رہی, تو یہ کوئی آئینی عبوری صوبہ بنانا, آپ اس علاقے کو ایک سٹیٹس دینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ بس قلم اٹھا لیں, آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا آئینی عبوری صوبہ بن چکا. دس از اے لانگ ٹرم پروسیس, کیونکہ آپ کا سٹیٹس شروع سے, گلگت بلتستان کا سٹیٹس شروع سے آپ کا کبھی ایجنسی, کبھی ایگزیکٹو پاورز, تو پتہ نہیں اب پھر 2009 میں آرڈیننس آیا. دیکھیں یہ ایک پروسیس سے چل رہا ہے, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پروسیس جا کے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا آئینی عبوری صوبے کا. اور اس کے لیے چاہیے لیڈرشپ کوالٹیز, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر چاہیے, ایک ایسا بریو اور بولڈ ڈیسیجن میکر چاہیے جو یہ ڈیسیجن لے سکے. دیکھیں نا, اسرائیل آپ کی گھنٹوں کے اندر وائلیشن کرتا ہے انٹرنیشنل لاء کی. آپ دنیا جانتی ہے ہیومن جو ہے وہاں پہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان از این ایٹامک پاور, تو یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے؟ وہ ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل پریشر کو بھی برداشت کرے. آپ سمجھ رہے نا, اس کو فلی برداشت کرے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چیخے مارے جی ہمیں آئینی عبوری صوبہ دیا جائے, وہاں سے وفاق جو ہے وہ کہیں دے دے. یس, ایک پروسیس اپنے طور پر ڈفرینٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیر سمیت ان کو آن بورڈ لیے, فائنل اتھارٹی جو ہوگی وہ پاکستان کی ایک لیڈرشپ ہوگی, پرائم منسٹر ہوگا. تو اس کے لیے ایک بولڈ ڈیسیجن لینے کی بہت ضروری ہے. اور میں یہ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی فیئر, مجھے آپ خود بتائیں کہ عمران خان کے علاوہ کون ایسا بندہ اس وقت پاکستان میں ہے جو اس قسم کا بولڈ ڈیسیجن لے سکے؟ کیونکہ اس کی بریوری تو آپ کے سامنے ہے. اس نے ہر چیز کی سیکریفائس کر دی. اس نے کہا میں جیل میں بیٹھوں گا. اس نے کوئی بھی ڈیل نہیں کی, یہ سب گواہ ہیں, کوئی بھی ڈیل نہیں کی. تو اس قسم کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ریجن کی, تو لیڈرشپ ڈز میٹر. اگر لیڈرشپ آپ کی بولڈ ہو اور آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, آپ کو پریشر باہر سے جتنے بھی آتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اس کو بھی آپ فیس کریں. اور انڈیا کی طرح جس طرح انہوں نے 6 سال پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اسی طرح ہمیں بھی آئینی عبوری صوبہ مل جائے تو اچھا ہے. بٹ ریممبر دس کین بی پاسبل ٹل دا فائنل ڈسپوزل آف کشمیر ڈسپیوٹ, ادروائز تھنگز آر یوز لیس ٹو سے. ان دنوں پی ٹی آئی کے جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. ذرا ہمیں آسان الفاظ میں ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ اسے کیا ان کے پالیسیز آ رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں جن کے خلاف, جن کے اگینسٹ آپ پروٹیسٹ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو کیا ہے اس میں جو آپ کی ریزرویشنز اس کو لے کے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ایک ٹائٹل تھا, وہ ختم ہو چکا. اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو سکتا ہے, اور دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک, اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کوئی ورکشاپ ہوتا ہے, کوئی کنونشن ہوتا ہے, سیمینار ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ریگولیشنز کے حوالے سے, تو پاکستان کو مائنس کریں گے اب, بیکاز وی ڈونٹ ہیو چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ہی کم کر دیا. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ بن کے رہ چکا, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی تھی, وہ فیصلے کر سکتے تھے. اب وہ بیچارے, ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی سپریم کورٹ کی. اور دوسری بات یہ کہ اس امینڈمنٹ سے 26ویں اور 27ویں دونوں, اس سے یہ ہوگا کہ اس میں ون مین شو ہے. دیکھیں, پوری دنیا میں آپ کسی بھی کمیونٹی میں چلا جائیں, کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, ایون کسی بھی ریلیجن میں آپ چلے جائیں, تو کبھی ایسی ایمنسٹی نہیں ملی ہے
کہ ایک بندہ جو ہے وہ آل ان آل ہو، اگر وہ جتنی بھی کرپشن کر لے، جتنی بھی کرائم کر لے، تو اسے کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. کبھی آپ نے کبھی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو یہ کبھی مثال نہیں ملے گی، کیونکہ دیکھیں نا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے. اور ایک بندہ، ایک پاورفل بندہ ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ سسٹم چلا نہیں سکتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، میں جو کروں وہ صحیح ہے، میں چاہے میری کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوں، میری جو معاشرے میں جو برا سمجھا جاتا ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اور مجھ سے کوئی نہ پوچھے. تو یہ ایک ون مین شو والی باتیں ہوتی ہیں، اور ون مین شو تو میرے خیال میں اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو دوسری بات، مجھے دنیا میں کہیں کسی بھی مثال لے کے مجھے آپ خود بتائیں کہ کبھی اس قسم کی امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. آپ ورکشاپ میں جو 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے ورکشاپ میں جا کے کتنے دن بھر کتنی وہ سختی لائف گزارتے ہیں. امینڈمنٹ ہونی چاہیے ان کے لیے، قانون بننا چاہیے ان کے لیے. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بجٹ رکھے، ان کے لیے کوئی بینیفٹ فیسلٹی دے دے. ریڈی والے کے لیے امینڈمنٹ ہونی چاہیے، غریب عوام کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیں نا، امینڈمنٹ جب بھی آپ کی آئینی ترامیم کی جاتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ایک غریب کو ذہن میں رکھ کے ترامیم ہوتی ہیں کہ اس غریب کو کیا فائدہ ملے گا. ایک آلریڈی ایسا، دیکھیں نا، زرداری کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی کرپشن ہے. یہ دیکھیں نا، یہ دنیا کہتی ہے. اب اس کو شیلٹر کے لیے، اس کی وہ جو اسپین آف جو ڈگنیٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اسکوپ کو بڑھانے کے لیے، آپ ایک انڈیویجول کے لیے آپ ایسے انلیگل چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. آپ کا سپریم کورٹ کی حیثیت ہی نہیں رہی. مجھے بتائیں نا، وہ تو ڈسٹرکٹ کورٹ ہو کے رہ گیا. سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہتا، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہتا ہے، تو وہ آپ نے لمیٹڈ کر دیا. تو ترامیم ہمیشہ ہوتی ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ان کے مسائل، چیلنجز ہیں وہ کم کرنے کے لیے ترامیم ہوتی ہیں. ایک انڈیویجول بندہ جس کے پاس آلریڈی وہ سیلف سفیشینٹ ہو، اس کے پاس بڑی طاقت ہو، اور وہ کرائم بھی کر لے، وہ ڈکیتیاں بھی کر لے، وہ چوری بھی کرے، وہ سوئس بینک میں پیسے بھی رکھ لے، لندن میں بڑے بڑے پلازے بھی بنائے، اچھا ان کی اپنی مارکیٹیں ہوں، اپنے لوہے کا کاروبار ہو، سارے دودھ ڈبے سارے ان کے پاس ہوں، ان کو کوئی نہیں پوچھے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ کیا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی ایک غریب بندے کی جاتی ہے؟ اور یہ تو سب جو ہوئی ہے یہ ایک خوف، عمران خان کے خوف کے لیے. ایک پی ٹی آئی کے نمائندے سے میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ دس از آل ڈن بیکاز آف دا فیئر آف خان. موونگ فارورڈ، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی بات کریں تو آپ فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں لیڈرشپ کے میں. یو آر ون آف دوز فیگرس جو اوپر ہی نظر آتے ہیں. تو ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ 2020 میں بھی ون الیکشنس کی جب بات آ جائیں تو یو آر ون آف دوز پیپل جن کو ٹکٹ شاید ملنی چاہیے تھی بیکاز آف یور کنٹریبیوشنس، بٹ تب بھی ٹکٹ فتح اللہ کو ملے تھے اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو جب بار بار آپ کی اس محنت کو، آپ کے اسٹرگل کو ریکگنائز یا اکنالج نہ کی جائے تو شاید میں اگر ہوتا تو میں پیچھے ہٹ جاتا. سو اپ کمنگ الیکشنس میں کیا خیال ہے؟ آپ کو ٹکٹ آپ کو مل جائے گا؟ اگر نہیں ملتا تو وڈ یو اسٹل بی اے پارٹی ٹو پی ٹی آئی؟ دیکھیے، ہماری اسٹرگل تو خان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو 2020 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا. فتح اللہ واز جنرل سیکرٹری، ہی واز مائی سینئر. تو ڈیورنگ انٹرویو ہی مجھے یہی کہا تھا کہ فتح اللہ سینئر ہے. نو ڈاؤٹ اس کی قربانیاں تھی اس ٹائم پہ، اس کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے. تو مجھے کہا کہ بھئی ہم فتح اللہ کو ٹکٹ دے رہے ہیں. تو اس کے بعد نہ میں نے کوئی ایگریمنٹ کی، جس طرح ہوتا ہے بلیک میلنگ جو ہوتی ہے وہ میں نے نہیں کی. میں خاموشی سے بیٹھا رہا. میں نے سپورٹ بھی کی، بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی. کبھی آپ کے ساتھ یہ لمبی ایک کہانی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی مین وائل. تو اس کے بعد تو میں بالکل ہی، مجھے کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ملا 2.5 سال کی گورنمنٹ میں. یہ تو
سارے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے سینئر تھے. وین جعفر شاہ صاحب واز پریزیڈنٹ تو میں اس کا رائٹ ہینڈ تھا, چیزیں ساری ڈیل کرتا تھا میں. تو جب جعفر شاہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو چیزیں جو ہے وہ بالکل میس اپ اسٹارٹ ہو گیا. لیکن پھر وہی بات, اگر چھوڑنا ہوتا تو میں 2.5 سالوں میں چھوڑ دیتا. میں نے نہیں چھوڑا اس ٹائم پہ بھی, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان از مائی موٹیویشنل لیڈر. تو اور ہے بھی یہی ہے کہ آپ فیلئر اور ڈیفیٹ سے آپ گھبراتے ہو, اس سے سیکھتے نہیں آپ سیکھتے نہیں ہو, تو دین یو کین ناٹ بی اے سکسیزفل پرسن. جس بندے کو کرائسس آتے ہیں, جس بندے کو چیلنجز آتے ہیں, جس بندے کو پرابلمس آتی ہیں, اگر ان کو وہ فیس کرتا ہے, ڈٹرمن رہتا ہے, اس میں وہ مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے, وہ چیزیں جو ہے ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہے. دوسری آپ نے جو بات کی ٹکٹ کے حوالے سے, دیکھیں میری طرح اور بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس حلقے میں اور بھی انٹرسٹڈ ہوں گے لیکن یس, اگر پارٹی جو ہے وہ جان بوجھ کے چھتری سے کوئی آئے گا, میں نے پہلے بھی کسی چینل میں یہ کہا کہ کوئی الیکٹڈ ہے جی اس کو لے آئیں, کسی اور پارٹی میں تھا, تو دین آئی ول ریزسٹ, فلی ریزسٹ کروں گا. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خان جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 کے نظریے سے اپنی پرسنل بینیفٹ کے لیے بندوں کو ٹکٹس دے رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو دین آئی ول ریزسٹ اینڈ آئی نیور ایور گیو اپ. میں پارٹی میں ہی رہوں گا, لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ دیکھیں انٹرویو لینے والا بندہ جو ہے, جو ٹکٹیں دینے والا بندہ ہے, وہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اسے پوچھے گا نا, بھائی آپ 3 سالوں میں آپ کی کیا ورتھ تھی, آپ کا کیا سٹینڈ تھا, آپ نے کیا کچھ کیا. کیونکہ ان 3 سالوں میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں, ہم نے فیس کی ہیں. بنی گالہ سے لے کے آپ کے زمان پاک سے لے کے جہاں جھنڈے کوئی نکال نہیں سکتا تھا, گلگت بلتستان میں بھی اس وقت اس کا کیا رول تھا. جتنے بھی کرائسس کی جو نیچر آف کرائسس, جتنے بھی ان کی ڈیپتھ تھی, اس میں اس نے کیسے فیس کیا, یہ تو دیکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آئی ایم آپٹمسٹک, اور میری طرح اور بھی ہوں گے جو پارٹی فیصلہ کرے گی, جو صحیح فیصلہ کرے گی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے جو جب انٹرویوز ہوں گے, ٹکٹیں جب دیں گے, تو فائنل ڈیسیجن جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو پروفائل جو ہے وہ خان کے پاس جانی چاہیے. اور خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے بھی انشاءاللہ اس سے پہلے رہائی تو ہمیں امید ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ اسٹل اگر وہ وہیں ہوتے ہیں تو پھر خان ہی ڈیسیجن لیں گے. جی, آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یوتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے, سو ہم کچھ سوالات ان سے بھی لیں گے. تو جس دوست کا بھی کوئی سوال ہو, آپ اپنے حلقے کا نام بتائیں, آپ اپنا نام بتائیں, آپ کس حلقے سے ہیں, پھر آپ سوال پوچھیں. سر نائس ٹو میٹ یو. سر آپ کی اکیڈمک جرنی اور آپ کا جو پروفیشن ہے, سب سے پہلی بات تو میں اسی پہ کرنا چاہوں گا سوال میرا کہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ اور پولیٹکس کیسے, یہ خیال کیسے آیا. دوسری بات سر, جہاں تک آپ نے ریوکیشن آف کشمیر کی بات کی, جو انڈیا نے ریوکیٹ کیا کشمیر ایشو, ان کے لیے کیا ایکسٹرنل پریشرس نہیں تھے جس کی وجہ سے انڈیا انڈیپینڈنٹلی یہ ریوکیٹ کر پایا اور اپنا آئین کا حصہ بنا پایا؟ تو کیا گلگت بلتستان اور کشمیر کا ایشو سیم نہیں ہے؟ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عمران خان نے آتے ہوئے جب الیکشنز تھے, اس نے اپنے اسپیچز میں وعدہ کیا تھا کہ میں گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا. تو وہ کون سے فورسز تھے جس کی وجہ سے عمران خان گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنا پائے؟ اچھا, پہلے تو یہ دیکھیں, میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کو کیا انٹرنیشنل پریشر نہیں تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر نہیں تھا, یو این کا بھی پریشر ہوگا, جتنے بھی جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کا پریشر ہوگا, لیکن انڈیا نے بولڈ ڈیسیجن لے لیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کی لیڈرشپ اتنی بولڈ ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کو بھی فیس کرے. جو جتنے بھی ادارے ہیں, کمیونٹی کا پریشر ہو, چاہے وہ یو این کا ہو یا ڈفرینٹ جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے, ان کو اگر آپ پریشر کو فیس کر کے یہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ. اب
یہ ڈیسیجن ایسا بندہ لے سکتا ہے جو شروع سے بے داغ ہو, جس کو پتہ ہو کہ ڈیسیجن لینے کے بعد جو چیلنجز آئیں گی اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. تو مجھے آپ خود بتائیں, بھٹو کے بعد کوئی ایسی لیڈرشپ, بینظیر صاحبہ کے پاس یہ لیڈرشپ کوالٹیز تھی, لیکن اس کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے ایلیگیشنز بھی لگے ہوئے تھے کرپشن کے. ہم تو اس وقت اتنے بڑے بھی نہیں تھے, اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی, بس سنتے تھے. بس انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ 3.5 سال میں گورنمنٹ ہماری چلی گئی. تو دیکھیں, یہ جو بھی بنائے, کوئی بھی پارٹی ہمیں آئینی عبوری صوبہ یا ہمیں اسٹیٹس دیتے, ہمیں اسٹیٹس چاہیے. اسی اسٹیٹس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ سوس بارڈر میں کیا حال ہوا. اگر یہ سوس بارڈر جو ہے مزید اس کی 1 مہینے 1.5 مہینے یہ لمبا چلا جاتا تو پوری دنیا میں پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہونی تھی. اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی بارڈر ہے جہاں سے آپ کی ٹریفکنگ, موبلائزیشن, بزنس ہب سب کچھ ادھر سے آتا ہے, اور یہ گیٹ وے ہے. مجھے اور راستے بتائیں دوسرے جو بارڈرز لگتے ہیں, پورٹس لگتے ہیں, جہاں پہ اس قسم کے فریکوینٹ کمیونٹی بھی ہو, آئینی رائٹس بھی نہ ہو, اور وہ بیچاری کوپریشن بھی کرے وہ کمیونٹی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یس, یہ جو چاہے فری لانسنگ ہو, ڈائریکٹ ٹیکسز ہو, انڈائریکٹ ٹیکسز ہو, ہولڈنگ ٹیکسز ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک بات میں اسٹریٹ اوے میں پارٹی سے بالاتر ہو کے میں یہ کہتا ہوں, جب تک آپ کے ارکان اسمبلی جن کی تعداد 24 ہے پلس ٹیکنوکریٹس ملا کے 33 ہے, جب تک یہ 33 بندے, میں ساری کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو اسمبلی کے اندر ہیں, یہ سارے, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اگر یہ 33 سارے ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع نہیں ہوں گے, آپ کو کبھی بھی آپ کے رائٹس اور یہ ٹیکسز کا ایشو حل نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو وہیں ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس والی پولیٹکس سٹارٹ کر لیتے ہیں, ہم آپس میں نہیں ملتے ہیں. جب پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جی بی کی بات کر رہا ہوں, جب یہ آپس میں نہ ملیں تو ان کو تو بہانا چاہیے وفاق کو. بھئی آپ جو سٹیک ہے, جن کا سٹیک ہے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہی آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں, تو ایک آلریڈی ان کے لیے چیلنجز وہ کیسے کریں گے. تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آئیڈیا یہ ہے, یہ پروسیس لمبا بھی نہیں ہوگا. جتنے بھی آپ کے اندر بندے ہیں اسمبلی کے اندر, کسی بھی پارٹی کے ہیں, سارے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اندر آ کے ذرا وفاق کے لیے ایک مل کے ایک پریس کانفرنس کریں نا, ذرا پریس کلب میں جا کے, تو آپ دیکھتے رہنا آپ کے 1 مہینے بعد آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے. تو جب تک یہ ٹیکسز ود ہولڈنگ چھپا کے, ہڈن ٹیکسز یہ لگتے رہیں گے, لیکن زیادہ زیادہ آپ یہ چینل میں آ کے میں آواز لگا سکتا ہوں, یا آپ احتیاط چوک میں جا کے چیخے مار سکتے ہیں, نعرے مار سکتے ہیں. یہ گلگت بلتستان واحد خطہ ہے پوری دنیا میں جو یہ تحریک چلا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے, ورنہ تحریکیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنا سیٹ اپ بن جائے, ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ تو پاکستان کے لیے تو ایک ان کی بہتری ہے, کیونکہ میں زیادہ بات کروں گا سوال رہ جائیں گے, کیونکہ خزانہ یہاں ہے. گلگت بلتستان کی جو نیچرل ریسورسز کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے تو ہم یہاں سے انرجی ایکسپورٹ کریں گے, بجلی, ہمارے معدنیات کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو ہم معدنیات ایکسپورٹ کریں گے. ٹورزم پہ پراپر لانگ ٹرم پلاننگ ہو جائے تو ہماری ٹورزم جو ہے وہ پورے پاکستان کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائے گی. تو یس یو آر رائٹ. بعض آ کے بعض سوالوں کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ایمبیگویس اسٹیٹس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے وہی آئیڈیا ہے کہ یہ جو سارے اندر اسمبلی کے ممبر ہیں وہ ایک پلیٹ فارم میں آ جائے. تو سر سوری ٹو کٹ یو ہیئر, لیکن جہاں تک آپ نے موومنٹ کی بات کی کہ یہاں کے لوگ خود شامل ہونا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے یہاں جب ہماری ریسورسز کی بات کی جائے تو جب وہ ریسورسز پاکستان لے جاتا ہے, کنزیوم کرتا ہے,
تو یہاں کے لوگ آؤٹ آف فرسٹریشن یہ کوشچن کرتے ہیں کہ وین آئی ایم ناٹ گیون دا رائٹ ان دا فیڈرل پارلیمنٹ دین آن وٹ بیسس آپ میری یہ ریسورسز یوز کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اندر ایک یہ فرسٹریشن ہے. اٹس ناٹ دا ولنگنیس, آئی ڈونٹ سی اٹ, کیونکہ شاید یہ ایک مس ریپرزنٹیشن بھی ہوگی ٹو دا پیپل آف جی بی وین وی سے کہ دا پیپل دیم سیلوز وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں شامل ہو. کہ آپ اس وقت جو حیثیت ہے جی بی کا, اٹس لائک فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا رائٹ, بٹ اسٹل ہمیں نظر آتا ہے کہ ریسورسز کنزمپشن کی بات ہو تو وہ پاکستان زندہ باد, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا رائٹ آف دا پیپل وی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ہیئر. دیکھیں ہم خود یہی کہتے ہیں, کیا پولیٹیشین ڈونٹ یو تھنک پولیٹیشینس آر ناٹ سن آف سوئل؟ ہم بھی تو سن آف سوئل ہیں. کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی 76 سالوں سے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی, ہمیں رائٹس نہیں مل رہے ہیں. اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود اگر ہمارے ٹوریزم, سی پیک, ایگریکلچر لینڈ, ہماری انرجی کو یہ پاکستان صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرے تو صرف گلگت بلتستان کی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی, پاکستان کی بھی نہیں ہوگی, پورے ساؤتھ ایشیا کی اکانومی مضبوط ہو سکتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں سجاد. گلگت بلتستان پہ اگر پراپر توجہ دیا جائے, ایسے توجہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے, ہمیں بریکنگ نیوز آ جائے کہ جی MOU سائن ہو چکا ہے امریکہ میں گلگت بلتستان کے معدنیات کے لیے. نو, وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ سچ کائنڈ آف ڈیسیجنس. ہاں, پہلے ہمیں کمیونٹی کو مطمئن کرے. یہاں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں گلگت بلتستان کے, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, میں تو یہ کہوں گا کہ علماء کرام کا بڑا انفلوئنس ہے, ان کو بھی آن بورڈ کرے, وفاقی پارٹیز کو بھی آن بورڈ کرے, نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے یس ہم نے یہ ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے, اس سے گلگت بلتستان کو یا اس پرٹیکولر کمیونٹی کو, فار ایگزامپل معدنیات کی بات آ رہی ہے تو بلتستان میں شگر میں اگر وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے منرلس بہت زیادہ ہیں, تو بلتستان کی کمیونٹی کو کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے ہمیں یہ کلیئر کرے, کیونکہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق 70% جو ہوتا ہے پروفٹ جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی کو چلا جاتا ہے, جسٹ لائک اے ٹرافی ہنٹنگ. تو ہمیں پھر سے وہی بات کہ ہماری کمیونٹی کو سیٹسفائی کر کے پھر وہ کرے. ایسا نہیں کہ K2 کا پاکستان اور جب ریسورسز کی بات آ جائے تو بیک ڈور سے فیصلے. اس سے نقصان گلگت بلتستان کو نہیں ہے, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. گلگت بلتستان کو جتنا نہیں ہوگا اتنے پاکستان کو ہوگا. جی, کوئی دوسرے دوست کا کوئی سوال ہے تو؟ السلام علیکم سر. سر میرا نام حسیب حسین ہے, GBLA2 خیبر سے میرا تعلق ہے. سر میرا سوال ہے, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جن کو آپ پہلے ترجیح دیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو پراپر حلقہ 2 کا اپنا منشور ہوگا, میرا مینیفیسٹو ہوگا کہ کیا کیا میں نے ڈیولپمنٹ کرانی ہے. میں اس پہ ورک بھی کر رہا ہوں, اور ٹاپ پریورٹی میری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوگی. جو ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہوگی اس وقت, کیونکہ یہ حلقہ 2 گلگت سٹی کے اندر آتا ہے, گلگت سٹی میں آتا ہے. تو آپ جا کے DHQ سے, جو کہ PHQ ہے, سٹی ہاسپٹل ہے, سیف الرحمان ہاسپٹل ہے, وہاں سے جا کے آپ رپورٹس ذرا لے لیں کہ جوائنٹکس کے جتنے بھی پرابلمس آ رہی ہیں, کڈنی کے, لیور کے, آپ کے ہارٹ کے, ایون یہ ان کی اصل کوز کیا ہے. مین چیز پانی ہے. اس وقت گلگت سٹی کے اندر, پوری گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہمیشہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ آپ کا پانی کا ایشو ہے. EPA کے مطابق جٹیال نالے کا, گھومر جٹیال نالے کا پانی اور کارگا نالے کا پانی 65% کنٹمنیٹڈ ہے. آپ کے اپریل سے لے کے اکتوبر کے مڈ تک 65%, اکتوبر کے مڈ سے پھر ظاہر سردیوں میں وہ پھر 65 سے ریڈیوس ہو کے وہ 35-40 پہ آتا ہے. تو ہماری یہ پریورٹی ہے, اگر اللہ نے مجھے اگر دی تو یہ میں پانی کا نظام جو ہے اس کو بہتر کر لوں گا. اور دیکھیں اس وقت آپ کی میرے حلقے کے اندر
تقریباً 42 سے 45 آپ کے فلٹریشن پلانٹس ہیں. آپ جا کے چیک کریں ان میں سے فنکشنل کتنے ہیں. 7-8 فنکشنلز ہوں گے اور باقی آپ کے نان فنکشنلز ہیں. اور وہ فنکشنلز بھی وہ فنکشنلز ہیں جن کے سامنے کوئی ادارہ ہو, گورنمنٹ کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہو. باقی اگر دوسرے آپ فلٹرز چیک کریں جو محلوں میں ہیں تو وہ فنکشنل آپریشنل ہے ہی نہیں ہے. ایک تو ہیلتھ کا ایشو, پانی جو ہے صاف پانی کے لیے زیادہ تر میری کوشش یہی رہے گی, کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنا اثر دکھاتا ہے 10, 15, 20, 25 سال بعد. کیونکہ میں رپورٹس کی آپ کو حوالہ دے کے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 65% آپ کا پانی پولوٹڈ ہے. تو اس پہ فوکس, اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہم کریں گے, لیکن مینوفیسٹو جو ہے وہ پراپر مینوفیسٹو پھر آگے ہم بیٹھ کے ڈسکس ضرور کریں گے. جی, بیفور ٹیکنگ اندر کوشچن, یو ٹاکڈ اباؤٹ اسکولس کے حوالے سے کہ وہاں ریفارمس آپ کیا لائیں گے. مجھے اسٹل کے آئی یو کا کچھ سننے کو نہیں ملا. یونیورسٹی لیول پہ آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں کے آئی یو میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے حیرت ہوئی تھی, گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں اور وہاں سے MBA کرا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں تو آپ یہاں کون جو اسکول ہونے چاہیے یونیورسٹی کے اندر, وہ اسکولنگ ہونی چاہیے منرلس کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے, ڈیزاسٹر کے حوالے سے, مطلب علاقے کی جیوگرافی کو دیکھتے ہوئے ایجوکیشن وہاں کی ہونی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں کیا پرائیویٹ سیکٹر ہے جس نے بھی MBA کی ہے, یا تو وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی جابس آ جائے, یا تو وہ دیکھ رہا ہے بینکس کی طرف. اس کے علاوہ تو وہ سپوائل ہے. تو اگر دیکھیں ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ اٹانومس باڈی ہے, دعوے ہم نہیں کریں گے کہ ہم جب آئیں گے تو جی کے آئی یو کو یہ کریں گے وہ کریں گے. یس, جتنی ان پٹ ہم دے سکتے ہیں ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہم دے دیں گے. وی ول ٹیک ایک اور سوال ہم لیں گے, اس کے بعد ہم پھر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر, وقار علی میرا نام ہے, GBLA 2. اگر فتح اللہ کو دوبارہ ٹکٹ دیا تو آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں پہلے تو وقار شاید آپ کو نہیں پتہ کہ وہ پارٹی سے اس وقت فارغ ہو چکے ہیں. جب خالد صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی, ہی واز ون آف دیم جنہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی, جو نظریہ تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے ووٹ ڈالے. اور ابھی تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے 2023 میں, اس کو مکمل پارٹی سے فارغ کیا گیا ہے. اچھا, ایک آخری سوال ہم لیں گے, اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی دوست. السلام علیکم سر, نام فرحان علی. تو بیسیکلی میں حلقہ 2 سے ہی تعلق رکھتا ہوں. تو سر میرا ایک سوال ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں سوچنا چاہیے یا پاکستان کے بارے میں؟ اور اگر پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے تو 78 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی جا رہی ہے سر, تو اس کے بارے میں ایک گلگت بلتستان کے فرزند ہونے کے ناطے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس حساب سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ ہر گلگت بلتستان کے صنف جو سوائل ہے, گلگت بلتستان کا باشندہ ہے, اس کا بیسک کور ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ ہمیں آئینی صوبہ دیا جائے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسا خطہ جہاں سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے ملک کی اکانومی میں نے پہلے بتایا مضبوط کر سکتے ہو, اور اب آپ ابھی تک نہیں دے رہے ہو, کوئی آپ ان کو حیثیت وہ نہیں دے رہے. دیکھیں میں نے کہا یہ لانگ ٹرم ایک پروسیس ہے. اس وقت نہ ہمیں ڈیموکریٹک رائٹس, نہ پولیٹیکل رائٹس, نہ NFC میں, نہ کسی فائنینشیل ادارے میں ہمارا کوئی بھی کوٹا, ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہماری کوشش ہے, انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے میں پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ کے اسمبلی کے ممبران, کیبنٹ کے ممبران سمیت سول سوسائٹی, آپ کے مذہبی اسکالرز, اچھا جتنے بھی گلگت بندے ہیں گلگت بلتستان کے جن کا سٹیک ہے, ایون یہ جو نیشنلسٹ ہے, سب اگر ایک پیج میں نہیں آئیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک پیج میں آ کے توڑ پھوڑ سٹارٹ کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی قلم کی طاقت سے, آپ اپنی یونٹی کی طاقت سے, اور ایسے جو پپٹس ہوتے ہیں
ان سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا کہ جب بھی گلگت بلتستان کے لوگ آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی واقعہ جنم لیتا ہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے گلگت بلتستان میں کہ جب یہاں فروٹفل ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک پیسفل سسٹینیبل پیسفل ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے, تو بیچ میں یا سیکٹیرین ایشو آ جاتا ہے, یا کوئی اور قومیت کا ایشو آ جاتا ہے, یا کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلے گلگت بلتستان کی عوام کو ایک ہونا پڑے گا. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, جب تک گلگت بلتستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز ایک ہی پیج میں ہم آواز نہیں ہوں گے تو آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی اس قسم کی ڈیسیجن لے گا, آپ کو آئینی حقوق دے گا. ہو فار دی بیسٹ. آپ کی طرح ہم بھی یہی فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دے دے, لیکن سب کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے. جی دوست, آپ تمام کا شکریہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی, اور سر آپ کا شکریہ. آئی تھورلی انجوائڈ دی کنورسیشن, اور مجھے اچھا لگے گا کہ ہم اسی طرح ہمارے جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل یوتھ کو اسی طرح فیس کریں, ان کے کنسرن سنیں کہ کیا چیلنجز ہے, اور ان کے حوالے سے پھر اپنی منشور میں بھی ان کنسرنس کو ایڈریس کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ سجاد, تھینک یو ویری مچ.